السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف وعلى آله وأصحابه والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھو مل کے صلاۃ. منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے. مل کے پڑھئے: منگو دعا انجدا نصیب ہوئے. جدوں آوے موت سانو، جدوں آوے موت سانو، سونا قریب ہوئے. منگو دعا شالا جدوں آگ وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. جدوں آگ وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. قدمانو چوملاں میں، قدمانو چوملاں میں، منظر عجیب ہوئے. منگو دو انجدا نصیب کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیانتا. کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیانتا. جنوں خیر پاوے سونا، جنوں خیر پاوے سونا، نہ کدی غریب ہوئے. منگو دعا انجدا، منگو دعا شالا انجدا. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد
آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات طیبات کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف دی مقدس سرزمین تے شب قدر دے استقبال دے مرحلے دے اندر تمام معتکفین آستانہ حاضر دے تمام مریدین اس سلسلے دے اندر آئے ہوئے حضور دے تمام اشاق کسے دی میں شخصیت کی تعارف کراواں تسی جس مالک دے در تے آئے ہو او بھی اور جنہ دی نسبت لے کے آئے ہو او بھی تواڈے ساڈے نام بھی جان دینے ساڈیاں محبتاں دی اوقات بھی جان دینے احباب زی وقار میرے تو قبل سناخانی بھی تسی سنی ختم قرآن بھی ہویا بڑی ہمت ہے تسی اتنی دیر تو پھر بھی بیٹھے ہوئے میں تے آندے حضرت دے کرنے چاہکیا میں کہ سویر دا چندہ منگن لگیا ہی نہ کھولوں تے اے ہون ڈانگا لے کے نہ آ جان تھوڑی دیر دو بعد جنہیں دی پوزیشن ہے نہ اللہ خیر کرے بہرحال بڑی محبت ہے تواڈی بڑی وسیع و ظرفی نل تسی برداشت کر رہے ہو مولویاں نو بھی تے کمیٹی نو بھی تے نال سارے ماحول دیکھ کے اور اے تواڈی اعلیٰ ظرفی دی مثال اس واسطے کہ تسی بھی جان دے ہو کہ اسی کسے دی ذات دی وجہ تو نہیں دے رہے جو بھی دے رہے ہیں مدینے والے دی بات دی وجہ تو دے رہے بہرحال اللہ اپنے حبیب دا صدقہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے کافی دیر تو میں بھی منتظر تھا انتظار سی میں نو کس ٹائم بلاوا ہوئے 10:30 دا میرا آئیڈیا سی مگر ماشاءاللہ 12 بج گئے نا تے ہون سارے نے 12 بجے بیٹھے نا کہ دن دا روزہ نال خطاب نال انتظار بہرحال پریشان بالکل نہیں ہونا مطلب تو کو میں کو بہانہ کرنے لگا تو اڑے گی ہون انہیں آکھا سی نا خان صاحب نے اب چی کرو یا چاں کرو تم تول میں آ گئے ہو ہون تے آ گئے ہیں تول ہون تے کوئی سنا کے نکلنا لی گل تے بہتر یہ ہے کہ بھی ذرا بازوک ہو کے ول ہو کے سبحان اللہ کھو اللہ تو انہوں رکھے سلامت گوڑیاں تو ہاتھ لا دے ہو جڑے بندیاں دی توفیق ہے جڑے صحیح لا سکتے ہو ہاتھ پیر سیدھے کر کے بیٹھ سکتے ہو بیماراں نو اجازت ہے بابیاں نو اجازت ہے جڑے صحت مند ایکٹیو بندے نے ماشاءاللہ یہ گوڑیاں تو ہاتھ شت لا کے ذرا ایزی ہو کے بیٹھو گے نا انہوں نے تواڈی بھی سستی لے جائے گی تے بندے نا چیز دی بھی ماشاءاللہ معتکفین اللہ کریم دیاں رحمتاں سمیٹ رہنے سارے جہان چوں سب تو بری جگہ بازارے سارے جگ وچوں اچھی جگہ اللہ دا گھر ہے بڑے مقدرہ والے نے وہ نوجوان بزرگ بچے جو مالک دے گھر وچ بیٹھے نے تے مقصد صرف ایک ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہوئے اوندا حبیب راضی ہو جائے اوندے پیارے راضی ہو جان اسے واسطے سارے آئے بیٹھے نے مالک سب دیاں نیک آسان مرادہ پوریاں فرمائے اس تو قبل کے اعلان جو میں کیتا سی ہوندے ضمن کچھ گزارشات پیش کرا میں تقریر دا ذرا کو سر منہ بڑھا لا کیونکہ اے موضوع تو میکسیمم کوئی 15-20 منٹ دے ہی ہونا ہے جنہا اعلان ہویا سی لیکن جو میں کہنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی اس تو زیادہ لمبی گفتگو سی اکتاہٹ دا شکار بالکل نہیں ہونا جس ٹائم میں محسوس کروں گا کہ تھکاوٹ ہو گئی ہے تو آکھن دی ضرورت نہیں پائے گی میں انشاءاللہ ان جی باعزت طریقے نال اتنی جلدی تقریر چھوڑاں گا تے شرافت دے نال بغیر لڑائی جھگڑے دے یہ اگر تو یاد ہوئے جی میں جمال صاحب نے نہ چھوڑی سی وزارت بالکل عزت نال انج کہ تو احساس بھی نہیں ہونا تے شاید تسی انتظار کر دے رہو کہ آج بوٹا گجراتی دا شعر پڑھیا جائے تے سانو پتہ لگ جائے ہون مولوی صاحب دی تقریر چھوڑن دا وقت آگئے شاید جو بھی نوبت نہ آئے اس واسطے سستی نہیں دکھانی تو سستی تقریر دا اختتام ہوئے
جاگ کے سنو تاکہ مینوں بھی تھوڑی جی ہمت ہے حوصلہ ملے. پانی لیا کر رکھے اللہ سلامت رکھے. اللہ دا قرآن پڑھیے جی. مالک تو سلامت رکھے. بڑے باذوق ہو تسی تے یہ تہاڈی محبت ہی ہے کہ میں 2-3 ضلع جھاگ کے تہاڈے کول آنا. مطلب تسا یہ سمجھو کہ مینوں مسیتاں نہیں لبدیاں. اللہ کیتا کہ مسیتاں بھی بڑیاں نے, تانوں بھی مولوی بڑے نے, کم نہیں, کیونکہ تہاڈا کمال نہیں جڑے سائیاں دے در تے بیٹھے ہو انہاں نوں مولویاں دی تھوڑ نہیں. گل یہ ہے کہ ہن پتہ نہیں کدوں تک میرا تے تہاڈا دانا پانی کٹھے لکھیا ہے تے ہن برداشت جو کرنا ایک دوسرے نوں, پھر بندہ عزت نال وقت گزارے رون پٹن دی بجائے تے ول ہو کے خوشی نال اللہ نو یاد کرو, اللہ دا ذکر کرو. جدو تسی آکھو گے اللہ پاک ہے, اللہ کہنا تو مینوں پاک آکھے میں تے پاک ہاں, جا میں تینوں گناہاں تو پاک کر سکتا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. آؤ ذرا اس مالک بھی معرفت دے والے نل دو گلنا کریے, رب دا قرآن پڑھیے. او اعتکاف والے ہو, آج مولانا پیچھے سپارہ سننا بھی اوکھا ہو جائے, بڑے تکلیف والی بات. مسلمان واسطے بڑے شرم دی بات ہے امام صاحب دے پیچھے کھلوتا ایک سپارہ سنن ویلے بھی اپنی لتاں نو دباندا ہوئے. میں جناب بڑا تیر مارے آئے, میں جی قرآن دا سپارہ سننے آئے. ہائے افسوس او تو قرآن سنے آئے پر سمجھنا گوارا نہیں کرتا. خدا دی قسم ہے تینوں قرآن سمجھ آ جاندہ, تم ایک سپارے چکتا گئے آئے حالی جے تینوں سمجھ آ جاندہ تو سارا قرآن سن لیندہ, تینوں تھکاوٹ نہ ہوندی. تینوں پتہ لگ رہا ایک قرآن بھیجن والا مولا ہے, یہ سینے تے اترے آئے ہو نبیان سردار. ایک قرآن صرف ثواب دی کتاب پڑھ کے نہیں آئی بلکہ انقلاب دی بھی کتاب پڑھ کے آئی. اس ثواب دی صرف کتاب پڑھ کے نہ آئی, صرف مردیاں دی روحاں کڈن واسطے یاسین پڑھن واسطے صرف نہیں آئی بلکہ تینوں اللہ دی معرفت دیون واسطے بھی آئی. اس قرآن نے تینوں دسے آئے تیرا بڑا من والا اللہ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم. اوہی تیرا اللہ ہے, اوہی تہاڈا اللہ ہے جڑا تانوں تہاڈے ماواں دے پیٹاں وچوں پیدا فرماندا ہے. لا تعلمون شیئا, تسا کچھ نہیں جان دے, تانوں کوئی چیز دا پتہ نہیں ہوندا. تانوں ساریاں چیزاں سکھاون واسطے تہاڈے مالک نے سامان کیتا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اس مالک نے تانوں کن عطا کیتے, تانوں اکھاں دتیاں, سوچن واسطے دل و دماغ دتے. یہ ساریاں چیزاں تیرے مالک نے تینوں عطا کیتیاں تاکہ تینوں پتہ چلے تیرے آمن دا مقصد ہے, تینوں پتہ چلے تیرے آمن دا کوئی مقصد ہے. تو بیکار نہیں پیدا کیتا گیا, تیرے آمن واسطے تے رب کریم نے تینوں لے آمن واسطے بہت سارا انتظام کیتا ہے. کدی فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اوہی تہاڈا اللہ ہے جڑا تہاڈیاں شکلاں بناوندا ہے ماں دے پیٹاں دے اندر. اس مالک نے تانوں پیدا فرما کے فرماتا ہے میں تینوں کن دتے, تینوں اکھاں دتیاں, تینوں سوچن واسطے دل و دماغ دتا ہے. آئے افسوس مسلمانوں, آج سانو رمضان وچ بھی توبہ دی توفیق نہ ہوئے. ساڑھے واسطے شرم دا مقام ہوئے کہ قرآن نے سانو درس دیتا ہے, سانو رب نے نعمت دے کے ایک کو تقاضا کیتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے. مگر افسوس ہے تھے جوان تو لے کے بڑھے تک, اتھے بچے تو لے کے بڑے تک ہر بندہ اللہ دا نا شکرہ بن کے بیٹھا ہے. مولوی تو لے کے پیر تک, پیر تو لے کے مرید تک, ہر بندے دا کو شکوا ہے پتہ نہیں کدوں اتنا پیسہ آئے گا کہ میرا پیٹ بھرے گا, پتہ نہیں کدوں میریاں خواہشاں پوریاں ہون گیاں, پتہ نہیں کدوں میریاں زمیناں اتنی ودھن گیاں کہ میرا دل رج جائے گا.
اسے چکر وچ اساں اپنے آپ نو برباد کیتا ہویا ہے میرے سمیت سب دنیا دی دوڑ وچ اساں اپنی آخرت نو برباد کیتا ہویا ہے اوے مسلمانو اللہ دے نا شکرے بڑے بیٹھے نماز وچ لذت نہ ہوئے ٹی وی تے رات گزر جائے لیکن دین واسطے ایک گھنٹہ نہ گزرے اے ساڈے واسطے کتنی بد نصیبی دی بات ہے ذرا غور تے کر باقی نعمتاں تے بڑیاں وڈیاں نے خالق فرماندا پیا وجعل لکم السمع والابصار اللہ نے تواڈے واسطے کن بڑا ہے ایک کن تیرے استاد نال لا کے بھیجے جڑے تینوں دنیا دے اوتے درس دے دے تیری اکھاں تیرے استاد بنا کے بھیجے جو تینوں دنیا دے مشاہدات سکھاویں تے تینوں پھر بھی پتہ کوئی نہیں کہ تینوں تیرے مالک نے کتنی مہربانیاں نوازے آئے آ تینوں ایک نکی جیوں دی مہربانی دساں جینا تو مول ہی نہیں دے سکدے تیرے واسطے ایک نکی جی چیز جدوں دے آپ ایتھے بیٹھے ہیں کنی دیر دی اکھاں چمک دے پے زبے کے ہے بار بار اک جھمکنے کدی غور کیتا ہے کہ اک دا جھمکنا رب دی کیڈی وڈی نعمت کدی تسی جا رہے ہو نا گڈی دے اوتے تے اگے ہوے آندھی شیشے دے تے آ جائے مٹی یا بارش آ رہی ہو اسی ویپر چلانے ہیں شیشہ صاف کرن واسطے تے سانو نظر والا اے رب کریم نے اکھاں صاف کرن واسطے پتلیاں دا پھڑکنا ویپر دے کم دین واسطے پیدا فرمایا یہ اپنے والوں نہیں کہہ رہے جیتے کہ اگر کوئی میڈیکل دنال وابستہ کوئی سٹوڈنٹ بیٹھا ہے یا کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ایک اتنی اہم چیز ہے اور اندازہ لاؤ انہیں کہ تسی لینس لا دے ہو یہ لینس دے ہوتے بالکل کم نہیں کرے گا کیونکہ انہوں پتا ہے کہ میرے رب نے میں نو کیڑی چیز صاف کرنے واسطے بڑھائے انہوں ہر چیز دا پتا ہے انہیں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے غیر کوئی چیز اندر بڑھے گی تے اوندا ذمہ دار ہے امریکہ دے ڈاکٹر سی انہوں آنکھ چھپر دے وچ ہو گیا کینسر انہوں نے بڑے کوشش کیتا میڈیسن نال کو دور کرن دی بھی لیکن کوئی حل نہ نکلیا تے انہوں نے چھپر کٹ دیتا ہائے ہائے یہ چھپر آنکھ دا کٹیا گیا تسی انہوں کی کہندے ہو چھپر کہندے ہو نا اے گیا کٹیا ہن انہوں نال دیتا انہوں کیمیکل آنکھ صاف کرن واسطے کہنا میں حیران صاف ستھرے کمرے چ بیٹھا تے ٹھیک ادھے پونے گھنٹے بعد اک صاف کر کے ویلا ہوں تو پھر اک دھندلی ہو جائے لیکن جتنی باری میں صاف کر کے اکتا آیا میں نو میرے مالک دی اس نعمت دا ہر باری یاد آئی ہوتی کتنی بڑی نعمت سی میرے سرکار دے مولاؤں کو پوری اکتے سبحان اللہ ایک آکھ دے چھپر دا تو سمول نہیں دے سکتے اس ڈاکٹر نے کیا میں انہوں صاف کر کے اتنا اکتایا اس واسطے اکتایا کہ اندر انفیکشن ہو گیا صاف کر کے کیونکہ میں اوہ دا صاف نہیں کر سکتا جی میں دا میرے مالک دا نظام انہوں صاف کرتا ہوں دا جب نیچرل چیز صاف ہوں دی ہے میں نہیں کر سکتا اس چیز رو اے مسلمانوں اے اللہ کریم دیا اتنی نعمتاں تسا روز لے کے استعمال کرن والے پھر بھی تسا اللہ دیا نا شکریہ کر دے ہو پھر اسا اللہ دیا نا شکریہ کر دے ہوئی سانو میرے دوستو شرم آنی چاہی دی کچھ عرصہ پہلے تو انہوں اگر یاد ہوئے ریڈیو پاکستان میں ہوتے سفید چھڑی والے دا دن منایا جا رہا سفید چھڑی والے دا دن منایا جا رہا انہیاں دا دن منایا جا رہا ایک نبینہ بیٹھا ہے اس نبی نے تو خواہش پوچھی ہے کسے نے تیری زندگی دی آخری خواہش تیری زندگی دی کوئی بڑی خواہش ہوئے انہیں آکھا میری کو خواہش ہے کہ میں سنے آئے ماں بڑی چنگی ہوندی ہے میں سنے آئے ماں بڑی چنگی ہوندی ہے بھی چنگی میرے درد ونڈان دی ہے میں رستہ دیکھ نہیں سکتا میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کے میں نو لے جان دی ہے واش روم تک میں نو میری زندگی دے ول سکھاون والی میری ماں اتنی محبت دی پہ کر دنیا تو بھی بڑی تعریفاں سنیاں ماں بڑی چنگی ہوندی ہے بس ایک کو خواہش ہے بھاوے رب ایک منٹ واسطے اکھاں دے میں اپنی ماں نو ویکھنا
آئے مسلمانوں غور کرو جس مالک نے تانوں اکھاں دتی ہو انہاں اکھاں نال ماواں دی زیارت کردے ہو انہاں اکھاں نال پیو دی زیارت کردے ہو انہاں اکھاں نال بزرگاں دی دیداں کردے ہو پھر بھی تساں اللہ دے نا شکر پڑھدے ہو پھر بھی مالک دی نافرمانی کردے ہو کبھی غور کیتا ہے اساں کتنا بڑا ظلم کر کے اپنی جاناں دے اوتے پھردے پئے ہو پھر بھی اودے کرم ویکھو نے توبہ دے دروازے نہیں جے بند کیتے میریاں دیاں مہربانیاں ویکھو نے توبہ دے دروازے بند نہیں جے فرمائے اس واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمانی فرمائی سہواری میں توبہ بھنی تے میں بے اعتبارا پھر بھی مولا تیرے کرم دیا آسان رکھن والا اے میرے میرے سرکار مدینہ میں والاو کدی غور تے کر دے جاؤ ساڑھے عمال دی کی پوزیشن ہو گئی ہے اساں اپنے عملان اپنے رب نے ناراض کر لیا جس وجہ تو مالک نے اکھاں دیتیاں سن اساں کم ہی چھوڑ دیتا اے اکھاں ملیاں سن قرآن ویکھیے اے اکھاں ملیاں سن اللہ دا گھر ویکھیے اے اکھاں ملیاں سن اللہ دے گھر وال ٹر کے جائیے پر انہاں اکھاں نے انٹرنیٹ تے 8 گھنٹے وقت بتایا انہاں اکھاں نے 2 گھنٹے بھی قرآن نہ دیکھیا اوے یہ قدم جناب اعلیٰ اوے قدم مالک نے دیتے نیکی والے رستے بل چلو اللہ ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں تا فرماوے لیکن اساں کم بلا دیتا آئے مسلمانوں ذرا غور تے کر دے جاؤ ایک معذور تو وزیر اعظم صاحب دے کسے مشیر نے ایک مرتبہ پوچھیا سی او ویل چیئر تے چلن والے کو ہاں اے بچیا دس تیری کوئی خواہش ہوئے میں پوری کرنا چاہنا تے وزیر اعظم نے مشیر دے ہوتے اسے جملے دے ہوتے 13 سال دے اس معصوم بچے نے جیڑی ایک معصوم جی خواہش پیش کی پی انہوں سنیا میں کئی باری رویا انہوں سنن والا ہر بندہ رویا ہو انہیں آکھا مشیر صاحب میں قریب آدمی ہوں میرے گھر جتنے بندے کوئی نہیں جڑے میں نو پکڑ کے لے جاؤں میں چاہنا میرا کوئی ایمیں دا گھر ہوئے میں جڑے پاسے جانا چاہنا ہوں زمین اسے پاسے رڑ دی جائے تاکہ میں نو مشکت نہ ہوئے اپنی ریڑی کھچن ویلے میں نو تکلیفہ نہ ہوئے اوہ مسلمانہ اے لتا دیا قدرہ ہونا تو پوچھ لے اور جڑے انہاں تو محروم بیٹھے ہوئے نے انہاں قدمہ دیا میرے دوست با قدرہ ہونا کو لو پوچھ لے جڑے زمین دو تے رگڑ دے پھر دے ہونے انہاں تو پوچھتے صحیح کہ مالک کی کتنی بڑی نعمت ہے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ تعالی آپ فرمان دے ایک مرتبہ تبلیغ دین واسطے جامعہ میری جتی ٹٹ گئی اسمان وال نظر کی تھی واہ ربا تو سانو اتنی مشکتاں دے چھوڑیاں میرے مولا دنیا داران دے محل بن گئے ساڑھے واسطے پیران بھی جتی بھی کوئی نہیں وہاں تیرے انصاف نے کہنا میں شکوا کر کے دمشق دی مسجد چڑھے نماز پڑھ کے نکلن لگا باہر دیکھیا دروازے دے ہوتے ایک بندہ بیٹھا بھیک منگدہ پہ آؤں دی اللہ ہی کوئی نہیں جدو میں انہوں دیکھیا تے چیخا ماردہ دوبارہ مسجد چڑھ گیا سر سجدے وچ رکھیا مولا میرے جملیاں تے ناراض نہ ہوئی میں نو معاف کر دے بھی جے میں نو جتی نہیں دیتی دے کی ہویا میں نو ترن واسطے پیر تے عطا فرمائے میرے سرکار مدینہ میں علاموں میں نو کوئی مان نہیں آج ایسا سارے آئے بیٹھے ہیں ایسا سارے سنیت رل بیٹھی ہے سانو کسے نو کوئی عملہ تے مان نہیں ہے سعودی رحمت تے مان کر کے آئے بیٹھے انہیں اپنے کرم نلے برکتاں والی رات عطا فرمائی اے ساڑی ذات دا کمال نہیں ہے مدینے والے دی پاک ذات دا کمال
جدی نسبت دے نال سارا کچھ ملے آئے اس واسطے میاں صاحب فرما گئے میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بھریا نال گناہ اکو آس تو ساڑے دردی تے نہ کوئی اور پناہ میرے مولا کیڑے دروازے تے جائیے آئے میرے کریم کیڑے دروازے تے ٹر جائیے اتھے جا کے فریاداں کریے اتھے جا کے درد سنائیے تیرے بغیر کون دردانو سنن والا تیرے بغیر قوم ساڑیوں مصیبتانو دور فرماون والا آؤ اس کریم دے دروازے تے آمنا لے ہو ذرا غور کر دے جاؤ صدا دھرتی تے تسا نہیں دے رہنا صدا دھرتی تے میں نہیں دے رہنا صدا دھرتی تے کسے رہنا ہوندہ تے آمنا دلال رہنے ایک مت سمجھے آجے کہ توڑی عقلان دے نال توڑی سوچان دے نال توڑے ایپان تے پردے پہنے مت سوچے آجے کدی کہ میرے تے توڑے عیب لکے ہوئے نے ساڑی ذات دا کمال اس سونے نبی دی پاک دعا اس سونے نبی دے مقدس آنسوان دے برکتان دا کمال کہ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے اللہ انہ دیا خطا مانو نہ میں کھی میری دعا مانو ایک کچھ بولتے سے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس آخرت واسطے تیاری کر لو او قیامت واسطے تیاری کرو کس طرح دا ماحول ہونا ہے جس جگہ دے ہوتے جناب کوئی نون لیگ دے وزیر دی سفارش نہیں دے چلنی کوئی ایم پی ایم این دی سفارش نہیں دے چلنی اے پی پی والے بلے والے شیر والے تیرہ والے سارے بے بس کھڑے ہونے ایسا عالم جس وقت جناب اعلیٰ میرے سرکار مدینہ نے فرمایا جس وقت رب کائنات نے حکم دینا اسرافیل ایک کون اسرافیل رب کائنات دا پاک فرشتہ رب کریم دا پاک فرشتہ جدوں دا اللہ نے عرش بڑھایا ہے جدوں دا رب کریم نے اس مخلوق نو بڑھایا ہے اللہ نے اسرافیل لے حد دے اندر ایک سور دیتا ہے بھونکڑ واسطے صحابہ کہنے لجپالا کا سور کے میں نہ ہوندہ ہے فرماجے میں سنگ ہوندہ سنگ دی طرح ٹیڑا اس طرح ہوندہ ہے آکھا قبلہ کتنا بڑا ہوئے گا فرمایا جتنا زمینہ تے اسمانہ دی چڑھائی اتنی ہوندی چڑھائی ہوئے گی انہوں اپنے منہ دے اندر لے کے ایک لت اگے تے ایک لت پیچھے کر کے اہمیں عرش اعظم دے تے نگاہ کر کے کھلوتا ہوئے آئے فرشتہ کدوں مالک دا آرڈر ملے کدوں مالک دا آرڈر ملے تے انہوں بھوک مارا تے بھوکاں لگنی تین کتنی بولو تین بھوکا مارنیاں پہلی بھوک مارے گا دنیا نو گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی یہ تو پہلی بھوک مارے گا اس وقت دنیا نو گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی ایسی گھبراہٹ پیدا ہوئے گی کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ جس ویلے اے آئے گی آواز ایسی خطرناک آواز جدو بھائی بھائی نو چھوڑ دے گا جس ویلے سجن سجن نو چھوڑ دے گا آج دیکھنے آسا جناب اعلیٰ کہ بھائی یار اپنے بھائی واسطے بھائی مرن واسطے تیار ہو جانے لے آج جناب اعلیٰ ایک بھائی نو کوئی آکے تکلیف دے وے دوسرا بھائی سینے پہ گولی کھاون واسطے تیار ہو جاندہ ہے لیکن میرے دوستو ایسا لمحہ جدو بھائی بھائی نو چھوڑ دے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ جس ویلے ماں باپ اپنے بچے نو چھوڑ دے ونگے تو ماں اپنے تُد پلان دے بچے نو انج سٹے گی جس طرح کوڑے تے کرکٹ نو سٹیا جاندہ ہے اور جس وقت عورت اپنے پیٹ دا حمل گرا دے گی جس وقت ایک نکا جا بچہ یوم یجعل الولدان شیبا جس ویلے نکا بچہ بھی اس وحشت نو ایک کے بڑھا ہو جائے گا انہیں وال بھی چٹے ہو جائیں گے اس وحشت
دہشت ویکھ کے خوف زدہ ہو جائے گا۔ اوے ذرا غور تے کرو، اے پہلے پھونکے دا اے اثر ہونا ہے، جس ویلے دوسرا پھونکا ماریا جانا ہے جنہوں نفخہ موت کہندے ہیں، اس ویلے دھرتی دے اوتے رہن والی ہر چیز نوں فنا ہو جائے گی، اے دھرتی دی ہر چیز موت دے منہ دے اندر چلی جائے گی۔ اس سور پھونکن دے نال اتنی پاورفل ہوا چلے گی میرے دوستوں کے پہاڑ روئی دی طرح اڑنا شروع ہو جاون گے۔ قرآن نے کئی مقامات دے اوتے دی عکاسی کیتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جس ویلے کھلا دیتی جائے گی زمین، اے لوگو جس ویلے زمین نو کھلا دیتا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے اندر دے بوجھ چک کے باہر چھوڑ دے گی، اپنے اندر دے خزانے بھی چک کے باہر چھوڑ دے گی، جڑے سونے تے چاندی تے پٹرول دنیا لبدی پھر دی ہے وہ سارے بوجھ اپنے اندر بھی چکڑ کے باہر چھوڑ دے گی، جڑے مردے دفن کر آئے ہو وہ سارے چک کے باہر چھوڑ دے گی۔ اوے مسلمانوں ایسا عالم ہوئے گا، میرے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے جس ویلے اس ناقوس دی آواز نال پوری دنیا تے رہن والے انسان جن جس ویلے تباہ و برباد ہو جاون گے، ہر طرح دی مخلوق فوت ہو جائے گی، اس ویلے رب کائنات نے پوچھنا کون بچے؟ کیڑا ہے جڑا بچ گیا؟ فرشتہ آکھے گا مالکہ تو تے ہیں ہی حیو قیوم، اے میرے مالک مولا تو تے ہے حیو قیوم، فلاں فرشتہ بچیا فلانا بچیا، عرش نو چکن والے بچے۔ رب کریم فرمائے گا اچھا جبریل دا روح کر لو، جبریل دا میکائیل دا سا قبض کر لو، انہاں دے سا قبض ہو جاون گے، پھر رب کائنات فرمائے گا عرش نو چکن والے فرشتیاں دے روحاں کڈ لیاں جان، انہاں دے روحاں نکل جاون گیاں۔ اللہ عرش نو فرمائے گا اسرافیل تو سور پکڑ لے، وہ سور پکڑے گا، جس ویلے اسرافیل دی جان نکل جائے گی اس ویلے جناب اعلیٰ پھر رب کریم پوچھے گا کون بچیا؟ ملک الموت آکھے گا مالکہ تو تے ہیں حیو قیوم، تو تے دنیا بڑا من والا تے ساریاں نو زندگی تے موت دے من والا تو ہی، تیرے مالک ساری دنیا نو زندگی تے موت دیون والا تو ہے۔ او میرے کریم اللہ تو تے موت تو پا کے میں بچیا، اے میرے رب کریم نے فرمایا تو بھی مر جا، انہیں بھی مر جانا ہے۔ ایسی چیخ ملک الموت دی آخری ویلے نکلنی ہے، ایسی چیخ دا عالم بنائے جناب اعلیٰ، اگر دنیا زندہ ہوندی اندھے آخری وقت دی چیخ سن کے دنیا انجی فوت ہو جاندی۔ اوے مسلمانوں اے موت دے درد نو بھلن والے ہو، روزانہ ہزارہ جنازے ویکھ کے اپنی موت نو بھلن والے ہو، مت سمجھے آجے تسا صدا رہنا ہے، ایتھے بندے پرونا ہے تو آیا پرونے آنو جان، ایتھے بندے پرونا ہے تو آیا پرونا، ایتھے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا، ایتھے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا، پرانیاں نو جانا پیندا ہے۔ میرے سرکار مدینہ دے غلاموں، اس وقت رب کائنات نے، جس وقت مالک کریم نے ساری دنیا دے ان لوگاں نو موت دے منہ دے اندر بھیج دینا ہے، پھر میرے مالک نے ارشاد فرمانا ہے این المتکبرون، کتھے گئے دنیا تے آکڑا کرن والے، کتھے گئے دنیا دے اتے بادشاہیاں دے روب جماون والے، لمن الملک اليوم، اور کی دی بادشاہی ہے منو دست صحیح، آج کی دی حکومت ہے منو دست صحیح، اپنی حکومتاں دے نشے وچ ظلم کرنا لے ہو، منو دست صحیح آج کی دی بادشاہ، ہلاکو جیسے بھی ختم ہو گئے، چنگیز ورگے ختم ہو گئے، اور نواز شریف سواز شریف ورگے ختم ہو گئے، جناب اعلیٰ دنیا دے بڑے بڑے ظالم تجابر حکمران ختم ہو گئے، بڑے بڑے ٹارگٹ کلر ختم ہو گئے، آج کوئی نہیں ہے جڑا جواب دیون والا ہوئے، للہ الواحد القہار،
ایک اللہ ہے، او واحد ہے، او زبردست قوت والا ہے۔ اس مالک نے فرمانا، اس مالک نے فرمانا ہے کوئی جڑا آواز دے وے تے پھر مالک نے زمیناں نو انج لپیٹنا ہے جویں لکھیا کاغذ لپیٹیا جاندا ہے۔ انج کاغذ لپیٹ دیتا جائے گا، جدوں تک میرا رب چاہے گا انج روے گی دنیا۔ پھر میرا مالک زندہ فرمائے گا عرش نو چکن والے فرشتے، وہ 8 فرشتے زندہ ہوں گے۔ پھر رب کریم زندہ فرمائے گا اسرافیل نو، پھر جناب اعلیٰ اسرافیل نو سور پکڑا دیتا جائے گا، آکھا جائے گا چل انو ایک واری پھر پھوکا مار۔ اے تیسرا پھوکا جناب اعلیٰ جدو بجنا ہے، ذرا غور کر، رب کریم نے پوری دنیا دیاں روحاں چک کے اس دے اندر پا دیں، اس ناقوس دے اندر، سنگ دے اندر، سارے جگ دیاں روحاں۔ میرے سرکار نے فرمایا جدوں نے مارنی ہے نا پھوک تے انج روحاں نکلنیاں نے جویں شہد دیاں مکھیاں اپنے جتھے دے وچوں نکل دی، زمیناں تے آسماناں دا خلا پر ہو جائے گا تے ہر روح اپنے بدن وچ نک دے رستے تو انج داخل ہوئے گی تے اتنی تیزی نال داخل ہوئے گی جویں ڈنگ مارو تے زہر تیزی نال چڑھنا شروع کر جائے گا۔ بہرحال پھر میرے مالک نے اپنے فضل نال، اپنے کرم نال دنیا دیاں روحاں لوٹانی۔ ایک روایت دے اندر اے بھی آندا ہے کہ رب کریم نے اس دنیا نو دوبارہ انج زندہ کرنا ہے کہ عرش دے تھلے تو نہر حیوان کو اللہ کریم نے زندگی والا آب حیات ان دی بارش برسانی۔ 10 دن تک بارش برسے گی، حتیٰ کہ زمین تو 10 فٹ اونچی۔ میرے سرکار نے فرمایا قبروں دے اندر بڑھے گی، یہ پوزیشن بڑھے گی کہ اس بارش دے نال دنیا انج اگے گی جویں بارش تو بعد کھمبیاں اگدیاں نے یا پھر نباتات تے گھا اگدا ہے، جویں گھا پٹھے اگ پیندے نے بارش تو بعد، ایویں دنیا اگے گی۔ انہاں دے اگن تو بعد پھر اللہ حکم دے گا ناقوس وجاون دا، جن دی وجہ تو روحاں دوبارہ انٹر ہون گی۔ اور حیرانگی دی گل، جیڑی روح میرے مالک نے کسے ایک بدن وچ پائی سی وہ غلطی نہیں کرے گی، اسے بدن وچ ہی دوبارہ جاوے گا۔ اونچا بولو، کیسا زبردست نظام ہے میرے اللہ دا۔ میرے سرکار نے فرمایا قبراں پھٹن گیاں، سب تو پہلے میری قبر کھلے گی۔ میرے مصطفیٰ اپنے روضہ انور دے وچوں باہر تشریف لے کے آن گے، سجا ہاتھ میرے سرکار دا حضرت ابو بکر دے ہاتھ تے چھوڑے گا، کھبا ہاتھ سرکار دا حضرت عمر دے ہاتھ تے چھوڑے گا۔ میرے لجپال کریم انج نکلن گے تے پھر بدستور دنیا اپنی قبراں وچوں نکلنا شروع ہوئے۔ تھوڑا اونچا بولو، میرے سرکار مدینہ نے علامہ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا اس وقت رب کائنات اپنے کرم دا چھٹا، اپنے کرم دا چھٹا جس ویلے مارے گا یہ دنیا دوبارہ زندہ ہوئے گی، جس ویلے تے ٹر پوے گی میدان معاشر دے وال۔ ہن ٹر پئی ہے، رب کریم نے دھرتی بھی بدل چھوڑنی ہے۔ دھرتی کیڑی بدلنی ہے؟ پہلے تے یہی ہوئے گی، پھر رب کریم نے دھرتی بدلنی ہے تانبے دی۔ اے سورج سوا نیزے تے 1 میل دے فاصلے تے بعد روایت چاہتا ہے، اتنا قریب ہر کوئی اپنے پسینے چ غرق، ننگے پیر، برہنہ بدن، ننگے سر، غیر مختون، انج نکلن گے جی میں ماں دے پیٹ چو پیدا ہوئے۔ ہم عائشہ پاک نے آکھیا سی لجپال آقا سی جو یہ تے بہت بڑی شرمساری والی گل ہوئے گی کہ انسان ایک دوسرے دے کے برہنہ ہون۔ میرے سرکار نے فرمایا اس دن دی وحشت اتنی ہوئے گی کہ کسی نے اپنے تو علاوہ کسی اور دی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ اس دن دی وحشت دا یہ عالم ہوئے گا کہ اس دن سوائے اپنی کسی اور فکر ہونی نہیں۔ جتھے نبی اولو العظم رسول نفسی نفسی پکار دے ہون، ذرا تصور تے کرو کیسی وحشت والا دیاڑا ہو۔ ساڑی قوم دے نعت خانہ نے، ساڑے ماشاءاللہ ملک دے شاعرہ نے قیامت دے دیہاڑے نو این سمجھ لے جو میں پیر بابا دا میلہ ہوئے کہ جی جناب جاواں گے، کوئی تے ایسا خبیث جڑا آکھے کہ جی سرکار نے جی اللہ نو گلن چلا لینا ہے، اسی جناب پچھوں جا کے نہ جنت چوڑ جانا۔ ہائے ہائے مسلمانوں، او دہاڑا
جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظمت والا نبی بھی تھر تھر کمدا ہوئے، اس دن دے بارے چ انج دے جملے بولنے اپنے ایمان نو برباد کرنے والی گل ذہن وچ رکھ لو۔ یہ جہنمی بندے دی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ نو آکھے میں بے خوف ہاں جی، میں تے پکا جنتی ہوں۔ جنہاں نو جنت دیاں گارنٹیاں میرے مصطفیٰ نے دتیاں او بھی روندے رہنے۔ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی رو رو کے آکھے ہے میرے مالک کاش میری ماں نے میں نو جنیا نہ ہو۔ حضرت ابوبکر جیسی ہستی اس طرح پتہ پکڑ کے آکھن کاش میں پتہ ہوندا، میں نو بکری کھا جاندی میرا حساب تے نہ ہوندا۔ حضرت ابوبکر جیسی ہستیاں اے بولن تے تو تے میں نیکی دے ذرہ برابر نیڑے نہ جائیے تے آکھیے جی جنت ساڑھے واسطے سجی پئی ہے۔ ایمانداری نال دس اے انصاف ہے کہ نہ انصافی؟ اے تو انہوں اعتکاف وچ بٹھان دا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں بزرگاں تے بچیاں دی تربیت کیتی جائے۔ بھائی جان کسے خوش فہمی نہ رہا جائے کہ او دہاڑا پر امن ہوئے گا، او دہاڑا جناب اللہ بالکل جناب آفیت اللہ ہوئے گا۔ ہاں آفیت ہوئے گی پر انہاں واسطے جنہاں مالک نو راضی کیتا ہے۔ ساڑھے گناہاں دی وجہ تو دھرتی پناہ منگ دی پئی ہے، دعاواں منگ دی ہے کہ میرے مالک کدوں اے بوجھ میرے تو اترے گا، کدوں اے دی نحوست ختم ہوئے گی۔ تے اساں جناب اللہ تڑ کے آکھے جی بڑے بڑے اسی عاشق رسول ہاں۔ میرے دوست عاشق رسول صرف نعرے مارن تے جھنڈے لاون نال نہیں بن جاندا، عاشق رسول درباراں دے پھیرے لاون نال نہیں بن جاندا۔ عاشق رسول ادو بنے گا جدو کم بھی ایویں دے کرے گا جویں مدینے والی سرکار نے فرمایا۔ اونچی بولو۔ اس ویلے دنیا دیاں یاریاں چھوڑ کے اودے نال اپنا تعلق جوڑے گا، اس ویلے تیری یاری اودے نال مستحکم ہوئے گی۔ دنیا پیدل چل رہی ہوئے گی، میرے سرکار نے فرمایا 50,000 سال پہلے جس ویلے دنیا دے حساب و کتاب ہونے دے اس تو 50,000 سال پہلے اللہ قریبانو اپنے عرش دے سائے تھلے بٹھا کے جنت دی مہمانی کھلائے۔ اور کیڑے غریب نو جڑا اپنی غریبی تے راضی ہے، غریبی دے باوجود بھی یاری اللہ نال رکھی ہوئی ہے۔ باہمیں دکان دے ہوتے گاکان دی لین لگی کھلوتی ہو پھر بھی مسجد چاہ کے نماز نہیں تھی کھلوتا ہے۔ باہمیں جناب اعلیٰ منتاں کر دی پئی ہے قوم لیکن او اپنے مالک دی نافرمانی تے راضی ہوندا، اے اون دی گل اس غریب دی گل نہیں جنہاں وس نہیں چلدا، نہیں تے کسے دے ڈنگر چک لوے، کسے دا پانی چوری کر لے، کسے دی دکان لوٹ لوے تے آکھے جی میں غریب ہاں۔ ایویں دا غریب کدی اللہ رسول دا پیارا ہو سکدا نہیں۔ اگر ذوق ہوئے تے وارث سرکار دی زبانی ترجمہ کر لئی تو سبحان اللہ کی کو نہیں تھکے پہلے سے۔ آورواند نے ایک یاری سچے رب والی تے ہور یاریاں سبے خواریاں نی کلمہ پاک جیا نہ برد کوئی جیدے وچ حقیقت ساریاں نی تے غوث پاک جیانا پیر کوئی جنہیں ڈبیاں بیڑیاں داریاں وارث شامیاں کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبت بھاریاں۔
میرے سرکار مدینہ نے علامہ دنیا پریشان پتہ نہیں کتنا عرصہ پھرتی رہے گی، رب حساب نہیں لیندہ، مالک کریم حساب نہیں لے رہا۔ ایسے عالم دے اندر میرے سرکار نے فرمایا دنیا دوڑی دوڑی مشورہ کرے گی کنے کل جائیے، سارے کہنے نے باب آدم کل چلی۔ رب کریم نے سب تو پہلا انسان جو بنایا، اپنا خلیفہ جو بنایا، ساری دنیا دوڑ کے بابے کو لائے گی، ابا جی سفارش کرو تو آجی مہربانی کہنے نے نانا چلو کسے اذہبو الی غیری، جاؤ کسے ہور دے دروازے تے، آج میں کم نہیں آنا، آج میں نو اپنی خطا یاد آ رہی ہے، میں نو مالک نے منع کیتا سی، میں پھر بھی اس درخت دے نیڑے گیا جی تو رب نے روکیا، پھر دنیا چل کے آئے گی نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام آکھن گے اذہبو الی غیری، جاؤ کسے ہور ول جاؤ، اے میں ٹوٹی ٹوٹی دنیا دھکے کھاندی کھاندی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں گی، وہ آکھن گے اوہ کتنے دنیا دے دھکے کھاندے پھر دے ہو، اوہ دنیا والے ہو، انج کر لو جے شفاعت کرانی ہے تے سونے محمد دے دروازے تے جاؤ، کچھ بولو میرے سرکار دے علاموں، اس ویلے سارے انبیاء بھی میرے مصطفیٰ دے درول نگاہ لا کے کھڑے ہوئے ہیں، تے تمام مخلوقات بھی میرے مصطفیٰ دے دروازے تے آ کے سفارشی میرے سرکار نو بڑا منواستے التجامہ کر دی پئی ہے۔ کچھ بولو تو صحیح، میرے سرکار دے دروازے دے ہوتے التجامہ کر دی پئی ہے، اس سے واسطے تے میرے دوستہ بریلی دا بادشاہ بولے آشی کہ کون دیتا ہے دینے کو، ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا، ہاں دینے والا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے اوپڑے جنہوں یقین ہوئے کہ نبی اللہ تو لے کے دے سکتا ہے، باقیانوں میں زحمت کوئی نہیں دینا، کون دیتا ہے دینے والا ہے، ہاں دینے والا ہے، سب سے اولا، سب سے بالا، رب تو نو مدینے لے جائے، ایمان تازہ ہو گیا ہے، سب سے اولا۔ میرے سرکار مدینہ نے علاموں، میرے سرکار سفارش فرمانگے مالکہ انہاں دا حساب شروع کر، حساب شروع ہونا ہے جناب اعلیٰ، سب تو پہلے جناب اعلیٰ حساب شروع ہونا ہے حقوق اللہ دے وچوں نماز، کچھ بولتا سی نماز، آج جڑے کہنے کوئی گل نہیں جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، نماز وغیرہ نہ بھی پڑھو تے مسئلہ کوئی، ہائے مسلمان نماز معاف ہوندی تے تتی ریت تے حسین نو معاف ہوندی، نماز معاف ہوندی تے میرے لجپال نو معاف ہوندی، خدا دی قسم ہے انہاں تے نماز نو تتی ریت تے نہیں چھوڑے، انہاں تے اپنی نماز سردیاں دیاں راتاں وچ نہیں چھوڑی، تیرے تے میرے کوئی پلے نیکی نہیں، نون جناب اعلیٰ نیکی دے نون دے نکتے دے نیڑے نہیں گئی، اساں جناب پکے جنتی پڑھ کے سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہو یا کوئی نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں، اوہ غلط فہمی تو اڈی دور کردہ جاؤ بھائیو، مطلب تسا سمجھو کہ میں قادری کہلان لگ پہ آتے میں نو نمازاں دی لوڑ نہیں، مطلب تیرے دماغ اچ فتور آ جائے میں چشتی بن گیا، مطلب تیرے دماغ اچ آ جائے میں نقشبندی میں سور وردی میں ویسی میں صابری بن گیا، بس میرا لقب ہی کافی ہے میں بخشا گیا ہوں، اے ذہن چ رکھ لے جنہاں دی وجہ تو اپنے آپ نو مومن کہندا پھردا، جنہاں دی وجہ تو چشتی قادری صداندا پھردا، انہاں دی کدی تہجد بھی قضا نہیں جے ہوئی، انہاں دی کدی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تے تو جماعت نماز دے نیڑے نہ جائے، بڑے افسوس دیاں گلاں نے، بڑے شرم والیاں گلاں نے، ایک تھوڑی بات ہے یار کہ رب کریم نے ساڈے چہرے نہیں بگاڑے، اے مدینے والے دی دعا دی برکت،
ورنہ ساڑے چہرے بگڑ جاندے جو قرآن کہنا پیا قوم بنی اسرائیل اگر اللہ کریم دے نبی دی نافرمانی کرے اللہ فرمائے کونو قردتن خاسئین تو دھدکارے ہوئے بندر بن جاؤ تے جرم کیے ہفتے دے دن مچھی پکڑی ایمانداری نال دس مچھی پکڑنا وڈا جرم ہے کہ زنا کرنا وڈا جرم ہائے ہائے میرے دوستا مچھی پکڑنے تو وڈا جرم زنا کرنا اس تو جناب اعلیٰ وڈا جرم غیبت کرنا اس تو بڑا جرم سود کھانا میرے دوستو اے سارے وڈے وڈے جرم مسلمان کرتا پھردا ہے ان دے باوجود دیا شکلہ نہیں بدل دیا ان دے باوجود دے توبہ دے در بند نہیں ہوندے ان دے باوجود کوئی صوفی دا لیبل لائی پھردا ہے رب نے پردے پائے ہوئے کوئی حاجی بنیا پھردا ہے اندر لکھاں پاپ لکائی پھردا ہے مالک نے پردے پائے ہوئے جناب کوئی چودھری بنیا پھردا ہے اندر کروڑا عیب بستے پہنے مالک نے پردے پائے ہوئے یہ تواڈی ذاتاں برادریاں دا کمال نہیں ہے امنا دلال دے آنسواں والیاں دعاواں دا کمال خدا دی قسم ہے کوئی رتی برابر سانو شرم ہوئے اسا حضور دیا سنتان دے قاتل نہ ہوئی ہے کوئی رتی برابر سانو حیاء ہوئے اسا لجپال آقا دی شریعت دے قاتل نہ ہوئی ہے کوئی رتی برابر سانو حیاء دی ذریعہ ہوئے اسا آقا دے قرآن نو کنڈ بچھے نہ سٹن آلے ہوئی ہے سانو دے ہر ویلے سرکار دے روزے والا ہاتھ جوڑ کے سان حضور دے سانہ دا شکریہ ادا کرنا چاہی دا سی کہ لجپال مہربان سلطان ذیشان بڑے کرم کمائے بلا ہوئی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے کھوں لکھ بنائے بھلا کلر شور زمین چے مہربانا بوٹے کرم دلائے بھلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کی دیانا پردے عیبات پائے بھلا ساڑھے کمال نہیں اے آمنہ دلال دیا دعاواں دے کمال سب تو پہلا میرے دوستا جس چیز دی پچھوڑی ہے اور نماز جنہوں سا چھوڑی پھر گیا اور مومنو اس نماز نو میرے نبی نے فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے وچ تو نماز پڑھ سونے ہم مدینے والے دی اکھاں مدینے وچ ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے سرکار دے غلام انسانانا رب کریم دے حقوق وچو سب تو پہلا نماز تو شروع ہونا انسانا دے وچو جناب اعلیٰ حساب و کتاب دے اندر سب تو پہلا فیصلہ اگر آئے گا وہ قتل دے معاملے فیصلہ آئے گا ایک کافر ان دی جسم وچو خون گر رہا ہوئے گا آکھے گا مالکا اے میں نو مجاہد نے مارے آئے نے تو پوچھو میں نو کیوں مارے آئے اللہ اس مجاہد نو بلائے پوچھے گا دست صحیح نو مارے کیوں ہی وہ آکھے گا مالکا تاکہ تیرا دین غالب آئے
تاکہ تیرے دین دی عزت ہوئے، تاکہ مسلمان ظلم تو بچ جائے۔ اس واسطے میں مقابلہ کیتا ہے اپنے دین بچاون واسطے۔ اللہ کریم دے دل دے اتے نظر فرمائے گا، وہ سچ پیا کہندا ہے تے فرمائے گا تو سچا ہے۔ اے سچا کہہ کے انہوں جنت وال ٹور دیتا جائے گا، کافر نو جہنم وال ٹور دیتا جائے گا۔ پھر ایک ناحق قتل والا آئے گا، اویں اودے بدن وچوں خون گردا پیا ہوئے گا، آپ کیا کہے گا مالک کا فیصلہ فرما، مینوں میرے قاتل نے کیوں مارے آئے؟ پوچھا جائے گا، انہیں آکھا قاتل جواب دے گا تاکہ میں دے تے غالب آ جاؤں، تاکہ میری سرداری تے چدرا اونچی ہو جائے۔ رب کریم انہوں کی سزا دے گا، جڑے طریقے نال انہوں مارے آئے، انہیں گولی نال مارے تے گولیاں لگ دیا رہن گیا، انہوں خنجر نال ذبح کیتا ہے تے خنجر نال ذبح ہوندا رہے گا جدوں تک اللہ چاہے گا، جدوں تک اللہ چاہے گا اس وقت تک کہ سزا انہوں ملدی رہے گی۔ ناحق قتل کرن والے نو، اوے مسلمانو زمینہ پیچھے قتل کرن والے انہوں رتی برابر سوچ کاش آجا جائے۔ اے برکت والی رات، اے شب قدر دی رات دے اندر ایتھے رب کریم دنیا دے بڑے بڑے پاپیاں نو بخش دیندا ہے۔ انہاں وچوں کچھ ایسے بھی گناہگار نے جڑے اج بھی نہیں بخشے جاندے، انہاں وچوں ایک قاتل بھی ہے جڑا ناحق قتل کرن والا ہے، ایک وہ بھی ہے جڑا شراب دا عادی ہے، ایک وہ بھی ہے جڑا ماں باپ دا دل توڑن والا ہے، ایک وہ بھی ہے جڑا نکاح نو چھوڑ کے زنا ول بھجن والا ہے، ایک وہ بھی ہے جڑا سود دا عادی بنیا بیٹھا ہے۔ او مسلمانا ایک وہ بھی ہے جڑا جادو دے ذریعے لوگاں نو نقصان پیا دیندا ہے۔ اے اگر توبہ کرن مالک بڑا کریم ہے، رب معاف کر دیون والا۔ اونچا بول تھگے ہو تو بس کری، جاگ دے پہ ہو تو اچھا بول۔ اسے میں 10 منٹ ہاتھ 15 منٹ اندے گفتگو مکاون لگا، میں بور نہیں کرنا چاہتا۔ حضور دا دین ہے، انہوں شوق نال سننا چاہیے، بوریت نال نہیں سننا چاہیے۔ اچھا بول۔ مت تو ساکھوں کو مولوی دی تقریر مک گئی، میں پوری کتاب لے کے بیٹھا ہوں، کتاب بھی پئی ہوئی ہے، میں ورکے بھی لے کے بیٹھا ہوں۔ یہ تو سہری تک نہیں مک سکتا موضوع، لیکن گل یہ ہے کہ باجی میں اپنی عزت بھی بچانی ہے کہ اپنی ہستی دے مطابق میں بیان کرنا ہے۔ اے نہ ہوئے کہ مولوی سارا زور لا کے سویرے تک اشارے چ گل کرنا شروع کر دے، اے بھی کوئی کمال نہیں۔ اتنی گفتگو کرو جتنی پلے پوے کسے دے، پلے پون دی علامت ہے کہ دل چ سبحان اللہ نکلے۔ اچھا بولو۔ ایسے عالم دے اندر لوگ آوان گے کسے دے منہ دے اندر رکھ دیاں لگام، پوچھا جائے گا ایک کون نے آکھیا قبلہ یتیماں دا مال کھاون والے۔ آج جناب اعلیٰ عشر تے زکات دے چیئرمین واسطے مقابلے، ایسا ہوندا کیا؟ غصہ کر گیا۔ سارے چیئرمینی دے مقابلے چ امیدوار تے نہیں بیٹھے، چنگے جڑا چنگا بندہ ہے اون دے بارے تے نہیں ہے، جڑا کھاندا ہے اون دی گل کر دے پے۔ جو یتیماں دا مال کھائے اگ دی لگام انہوں پوائی جائے گی۔ مسلمان بہت شرم والی بات ہے، ایسا دیکھ دے ہیں عشر تے زکات دا چیئرمین ان دے محلے دے اندر غریب دی چھت ٹکی پئی ہے، انہوں پرواہ نہیں ہوندی، اپنی کوٹھی 4 منزلہ ہوندی، پورے محلے دیاں گلیاں تے جناب اعلیٰ نالیاں دے پیسے کھا جاون والا، غریباں دے گھر وچ گندا پانی جاندا پیا تے اپنا گھر جناب 4-4 فٹ اونچا کر کے بیٹھا ہے، انہیں خدا نو جواب نہیں دینا۔ غصہ کر گئے ہو؟ ہاں جی انج بولو گے تو پھر میرا جواب نہیں۔ ہاں جی گل یہ ہے، میں تانوں تے نہیں آکھیا کہ نہ تے تسی چیئرمین ہو، ٹھیک ہے، نہ ہی تسی اگر چیئرمین تواڈے وچوں کوئی ہووے تے صحیح، تے چیئرمین ہونا گناہ نہیں، حرام خور ہونا گناہ ہے۔ اس واسطے جنوں اندر پاپ نہیں انہوں گھبران دی لوڑ بھی نہیں، تے اس واسطے چنگا بندہ وہی ہے جڑا کھری گل سن کے سبحان اللہ آکھے، سچ سن کے متھے تے وٹ پے جان جناب کہ اے مولوی نے آکھیا کیوں ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب نے نا خطاب فرمایا، اے ریئل حقیقی گل ہے،
تو سویرے تو بیچارے نے درس دیتا انہیں کہا جی عشاء دی نماز تے فجر دی نماز منافق تے بڑی بھاری ہو. چودھری صاحب دے جناب منڈا آ گیا, انہیں کہا تو سانو منافق ہے نا, میرے ابے نو تو سانو سنا کے آکھیا کیونکہ اسی سویرے نماز تے نہیں آندے. وہ بندہ پوچھے رب دے بندے ہو تو اپنے پاپ دیکھو, میرے مصطفیٰ کریم دی شریعت شیشہ دکھاندی, ایک کسے دا نام نہیں لیندی تے نہ سائے چاہنے ہیں کہ جناب اعلیٰ کوئی نامینیٹ کریے. ساڈا کم میں دین پہنچنا. مولوی دا کم ڈانگ سوٹے نال مسلط کرنا نہیں ہے, مولوی دا کم ہے دین پہنچاوے. کسے نو وارے آوے تے قبول کرے, نہ وارے آوے تے اپنے مقدر ہوندے نال دے. اونچا بولو. میرے سرکار مدینہ میں علماء میری التجا صرف اتنی ہے, ذرا تصور کرو تو جواب بھی دینا ہے. اس وقت میرے سرکار نے فرمایا دنیا حساب و کتاب دے میدان میں اندر جمع ہوئے گی, ایک ایسی بدبودار ہوا چلے گی کہ دنیا دے تو تنگ پہ جائے گی, حتیٰ کہ دنیا انتہائی پریشانی دے عالم ایک پناہ منگے گی. اس بدبو تو پوچھا جائے گا ایک کنہ دی بدبو ہے, آقا زانیہ دی ہے, شرمگاہ دی بدبو ہے, ایڑے اہل محشر برداشت نہیں کر سکتے پہ. اوے مسلمانوں یہ برا فعل ہے, میرے مصطفیٰ دے دین نے تو منع فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ نے پاکی دا درس دیتا ہے. حضور نے فرما دو چیزاں دی میں تو ساں گارنٹی دے, وہ محمد تو انہوں جنت دی گارنٹی دے نے. ایک اپنی زبان دی گارنٹی دے, مندہ نہیں بولے گا. ایک اپنے دامن دی گارنٹی دے, نو زنا نال گندہ نہیں کرے گا. محمد تو انہوں جنت دی ضمانت دے چھوڑ دے. میرے سرکار مدینہ میں جاؤ, میرے لجپال نے فرمایا جنت دی گارنٹی میں دینا. اس وقت رب کریم نے پھر فرمانا, جس وقت مالک کائنات نے شفاعت دیاں اجازتاں دینیاں ذہن چ رکھ لے, ادو میرے تے تیرے نبی دی شفاعت دی, حضور دی شفاعت جنی وجہ تو پھر بیڑے پار ہونے لے. پر شفاعت ملنی کی نانو جنہاں دلوں میرے مصطفیٰ نو منے آئے, جنہاں دلوں میرے مصطفیٰ دے دین نو قبول فرمایا ہے. اچھی تبول دلوں قبول کیتا ہے. میرے سرکار سر سجدے وچ رکھن گے, اتنا رومن گے, اتنا رومن گے, رب کریم دے غضب دی اگ ٹھنڈی ہو جائے گی. مالک فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھا لے. فشفے تو شفا سل تو سوال کردہ جا, سفارش کردہ جا, میں تیری سفارش قبول فرمانا جاؤ. تم جو دعا منگے گا میں تیری دعا قبول فرماواں گا. میرے مصطفیٰ امت واسطے دعاواں کر دے جاون گے. اس واسطے تے کسے آکھیا ہمیں وہ اپنا کہتے جنہ جنہ ہاتھ تلے یا تھکا بیٹھا یا کیا بیٹھا ہے, ہاتھ ہو کھڑا کرے جنہوں آقا دے نسبت دے نال کمال اللہ کرے انج ہو جائے. او حضور دے سانو اپنا کہندے نے, اساں بھی حضور نو اپنا بنا لئیے, بیڑا پار ہو جائے. ہمیں وہ اپنا ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کیسے کوئی لاؤ مثال سی شرافت ہو کوئی لاؤ مثال سی شرافت. میرے دوست
ادو میرے مصطفیٰ دی صفات نے بیڑے پار کرنے پر اس قابل تے بنیے کہ سونا کہہ دے کہ میرا ہے ساڑیاں شکلاں تو لگے کہ ایسا حضور دے ایسا نہ ہوئے جناب اعلیٰ نہ ساڑی شکل سرکار دے دین دے مطابق نہ ساڑا لباس دین دے مطابق اور نہ ساڑیاں گلہ دین دے مطابق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما گیا کہ شکل میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور ساڑی عملہ نوے کہ یہودیاں نو شرم آ جائے تم کے مر جامر دا مقام ہے ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ ہوئے اسلامی جمہوریہ ویچ رمضان دے برکت والے مہینے وچ ہوٹل کھلا ہویا ہوئے ہوٹل چلاون والا بھی مومن ہے ہوٹل وچ روٹی کھاون والا صحت مند ہٹا کٹا وہ بھی مومن ہے جناب رمضان دیاں بے حرمتیاں کرن والا بھی مومن ہے آئے مسلمان دب کے مرن دا مقام ہے کہ جیو دے تے آ کے ایک جاہل قسم دا مسلمان اے جملے بولے پر جاہل کی آنکھاں گل تے ٹھیک کیتی ہونے کہ انہیں تو پوچھیا پاکستان وچ مہنگائی کیوں ہے رمضان وچ کافراں دے ملک وچ مہنگائی نہیں ہوندی ایتھے کیوں ہوندی ہے انہیں کہ جی ساڈا جرم ہے کہ اساں مسلمان ہائے مسلمان ذرا غور تے کر کے مسلمان دا ہے کم ہے کہ بھائیاں نو وصیت دے کہ کافر دے ملک چلے جاؤ عیسائی تے یہودی بھی جناب اعلیٰ اتنا مسلمان دے ہوتے شاید رمضان دے اندر معیشت دے حوالے نال تنگی نہیں کردا ہوئے گا اتنا مسلمان تنگ کر کے بیٹھا آیا ہے اوے مومنو کبھی سوچئے تو صحیح مسلمان آسانیاں پیدا کرنے والا ہوندا ہے مصیبتاں پیدا کرنے والا نہیں ہوندا میرے نبی نے فرمایا جنہیں اپنے بھائی دی ایک ضرورت نو پورا کیتا اللہ انہیں 70 پوریاں کرے گا تے سب تو نکیے ہوئے گی جہنم تو آزادی دے چھوڑے اگر تساں چاہندے ہو کہ تہاڈی بخشش ہوئے میری بخشش ہوئے حضور دی امت واسطے آسانی پیدا کرو مشقتاں پیدا نہ کرو میرے سرکار دی سفارش ہونی ہے پھر جناب بیڑے پار ہونے جس وقت دنیا پیاس نال مردی پئی ہوئے گی اس وقت بھی دربار مصطفیٰ ہوئے گا جتے دنیا پانی منگن آوے گی میرے مصطفیٰ آب کوثر دے پیالے دے دے کے اپنے ہتھاں نال ونڈ کے غلاماں نو پلاندے ہون گے اللہ کرے ساڈے عملے میں دے ہون کے مدینے والا اپنے ہتھاں نال سانو پیالے دے آمین کہہ دے میرے سرکار نے فرمایا وہ پانی اتنا چنگا کہ ماؤہو اطیب من اللبن وریحہو اطیب من المسک ماؤہو ابید من اللبن وریحہو اطیب من المسک وقیزانہو کنجوم السماء کہ او ایسا خوبصورت حوض جناب پانی دودھ تو زیادہ چٹا جیدی خوشبو کستوری تو زیادہ چنگی جیدے پیالے مکن دنا نہیں اینج ہاتھ کرو گے تارے تو زیادہ پیالے ہومن گے ہاتھ بڑھاؤ گے پیالہ ہتھا میں چاہے گا جناب اعلیٰ پیندے جاؤ جڑا ایک واری پیندے گا کدی پیاسا نہیں ہوئے گا کچھ بولتا سے ہائے باقی تقریریں ہو گئی ہیں بعد اے جنتی جنت تک جہنمی جہنم تک جامن گے منظر کی ہوئے گا کدی میں انشاءاللہ جمعہ بیان کرانا بالتفصیل لیکن ہون عید آندھی پئی ہے عید تے میں ہونا کوئی نہیں تے میں تھوڑی جی گزارش کرتا جہاں عید دے حوالے نال جے جاگ دے بیٹھو کوئی چندہ نہیں منگن لگا میں پھر پریشان ہو جاؤ گے پتہ نہیں یہ ہون کپڑے لوان دے موڈے سے پتہ نہیں کی کروئے بہرحال میں صرف کچھ عید دیاں ذمہ داریاں دے حوالے نال گزارش کراں کہ عید صرف کپڑیاں دا نام نہیں عید عملاں نو سونا کرن دا نام میرے سرکار دے غلام عید اس چیز دا نام اپنے مالک دے حضور اپنے جرمان دی معافی منگ دے آ جاؤ میرے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا ہے رب کریم جتنے بندے پورے رمضان دے اندر مالک کائنات معاف فرمانا ہے جہنم تو آزاد کردہ جنت داخل کردہ ہے انہاں ساریاں دے برابر رب کریم
رمضان المبارک جدوں ختم ہوندا ہے چاند رات جدوں آندی ہے رب کریم اس رات دے اندر پورے رمضان دے برابر جہنم تو آزاد کردا ہے لوگ جنت داخل کردا ہے اسے آکھا سونے آئے فرما کیا وہ شب قدر فرما نہیں لیکن جدوں مزدوری پوری کردا ہے انہوں اجرت تے ملنی ہوندی مالک اجرت دینا ہے اس واسطے کہنا چاہنا ہوں جناب اعلیٰ ذرا غور تے کریے اپنے گریبانہ میں تے جھانکیے روزے پورے نہ ہون تے عیداں دی بڑی جلدی ساڑھے ویچے ہو رہے ہیں تھوڑی جی گرمی پہ جائے تے سارے جناب پیڑ تے ہاتھ کل روزہ نہیں رکھنا چاہیے بڑا روزہ لگا ہے ہائے واہ بھائی واہ بڑا احسان کر دے پہ ایک بندہ سی نا انہیں روزہ رمضان دے اندر ایک بھی نہ رکھیا جس ٹائم انہوں روزے دے رکھنے کہنا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ضروری تھوڑا ہے کہ بھی روزہ نہ رکھیں گے تو بخشش ہی نہیں ہوئے عید آئی تے جناب کپڑے چپڑے کس کے تے عید گاول جاندہ انہاں کہا ہوئے تو روزے نہیں رکھے تے عید گاول کہنا تو کا کافر سمجھا ہوئے میں کہ ہون میں کوئی کم بھی مسلمان آلہ نہ کرا تے کم از کم کوئی ایک دا کم تے کر لین دیو جیڑا بندہ بالکل روزے نہیں رکھدا سب تو پہلے میں وہ دیکھے مسجد چو بولا مولوی صاحب ٹائم ہو گیا جماعت کرو کہ اے اکثر تسا دیکھ رہے ہو اس واسطے اگر تسا چاہتے ہو کہ عیدوں میں گزرے جی میں مسلمان دی ہوندی ہے تے عید اس چیز دا نا نہیں کہ چاند رات ہوئے تے ہوائی فیرنگ شروع ہو جائے اے مومن دا کم نہیں اور جتنے سواں ہزاراں دیاں تو گولیاں فضائے چڑھائیاں نے رب دے بندے اتنے گولیاں دے پیسے تے تو کسے غریب نو دیندہ اللہ دی قسم ہے کئی دیندہ ان دے گھر دے اندر راشن دے انتظام ہو سکتا کسے بیمار نو دیندہ کتنے دنوں دی ہوندی دوائی آ سکتی مسلمانوں اس ذہن سے رکھو اپنے کپڑیاں واسطے کئی تے ایسے نے جڑے آج کل بڑی ایمانداری نال ڈیوٹی کر رہے نے ساڑھے ورگے خطیبہ نو لٹن دی نات خانہ نو لٹن دی کوئی فیکٹری جو بیچارہ آ رہا ہے 3-4 بجے کھلوتے ہونگے کہ بھی حالی روزہ بند نہیں ہویا چلو جو کچھ ہے چل دے دے تے او پھر پوزیشن تے ایسی ہوئی انہیں کیا کار تے بندہ بیچارہ جا رہا سی انہوں نے پوچھیا بیچارے کل چینہ نے موبائل سی ہو دیتا انہوں نے بڑا کٹیا انہیں کہا بھی ہون کی وجہ جو کچھ ایسی دیتا کہنا گڈی ویکھ اپنی 15 لاکھ دی تے موبائل چینہ دا کچھ تے شرم کرو نے کہ جی اگلی دفعہ آمانگا تے موبائل لے آمانگا کوئی گلیکسی لے آمانگے تو اڑی مہربانی ہون جان چھڑ دیو تے اے تے مسلمان دی حالت ہوئی پئیے کہ اپنے بھائی دے جان تے مال دا دشمن بنیا کھلوتا ہے میرے نبی نے خطبہ حجت الوداع تے فرمایا سی جے میں آج حج دے دیاڑے تو آڈے جان تے مال ایک دوسرے تے حرام نے اے میں قیامت تک میں تو آڈے واسطے حرام کر کے جاندہ جے میں آج حج دے دوران کسے دی تو عزت نہیں اجاڑ دے کسے دی چوری نہیں کر دے کسے دا مال دا نقصان نہیں کر دے سمجھ لو میں مومن واسطے اے میں ہی حرام کر کے جاندہ پہ اور مومن دا کم میں مومن دی آس تے پورا اترنا اچھا بولتا صحیح سے حضرت امام احمد ابن حنبل فرماندے نے میں نو پتہ چلیا کہ فلاں جگہ تے ایک محدث ہے ان دے کل سرکار مدینہ دیاں 3 حدیثاں نے سلاسی حدیث ہے یہ 3 واسطے نے صرف درمیان اشتے باقی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ واسطہ پہنچ رہا ہے میں وہ حدیثاں لین واسطے بڑا سفر کر کے گیا تو میں دیکھا وہ کتے نو روٹی پا رہے تے میں بیٹھا سلام کیتا انہیں جواب دے کے میری طرف کوئی خاص توجہ نہ کیتی روٹی سڑدا رہا جدو کتے نو رجا لیا نا تے پھر میں نو ویکھ کے کہندا تینوں غصہ آیا ہوئے گا میرے تے کہ میں توجہ نہیں کیتی تیرے وال کہتا نا جی گل تے یہی ہے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث روایت دے میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا کسے دے دروازے دوتے رب دی مخلوق چو کوئی کسے دے دروازے تے آس امید لے کے آئے اگلا بندہ ہوں دی آس توڑ دے وے قیامت دے دن اللہ ہوں دی امیداں تے پانی پھیر دے گا جس وقت ہوں دی سب تو وڈی آس ہوئے گی میری بخشش ہو جائے ایک اس علاقے کتے نہیں رہندے ایک کتا میرے دروازے تے آس لے کے آیا ہے میں چنگا نہیں سمجھا میرے دروازے تو خالی مڑ جائے اوئے انہوں نے کتے نو خالی نہیں موڑیا تے ساڑھے دروازے دے ہوتے کھڑا بھکاری منیا کہ آج بہت سارے ایسے بھی آگئے نے جنہیں حق داران دا حق مار دیتا ہے جیلی لوگ ہن پہچان ختم ہو گئی ہے ہن تسی کسے نو بھی نہیں دے ہوگے تے وچ حق دار بھی تے ہوندے نے اس واسطے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تسی سارے دی خدمت کرو میں نو مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب یہ گل بڑی پسند ہے کہ وہ گڈی پیسے جیسے انہاں رکھے ہوندے نے جدو جانا پیسے دیتی جانا کسی شاگرد نے کہ حضرت جی ان دے لائق نہیں جنہوں تسی پیسے دیندے پئے ہو تے بڑے کمال دا انہاں جملہ بولیا انہاں کہ پتر اے جڑی گڈی ہے تے اے کوٹھیاں نے اساں وی ان دے لائق کوئی نہیں
اللہ نے جے سانو دیتا ہے تے پھر اساں انہاں نو دے دیاں گے تے کوئی فرق نہیں پیندا، گناہ نہیں ہوندا۔ جے رب نے سانو دیتا ہے تے انہاں نو بھی دینا ہی چاہیے۔ پولیس والے باہر کھڑے ہوندے نے، انہاں نو حکارت دی نظر نال دیکھن والے او منیا کہ اے ہوندے تے پورے دناں دے نے، کدی تھانے کم پے جائے تے اللہ معاف کرے، انہاں تو کم لینا ایویں ہے جویں یزید تو معافی دی امید ہوئے، بہت اوکھی گل ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ ہوئے، مسلمان دا کم ہے کہ انہاں نال اچھا سلوک کرے، انہاں وچ اچھے بھی بڑے نے، سارے برے نہیں، سارے برے ہو جان تے دنیا ختم ہو جائے۔ اس شعبے دی میں اس واسطے انہاں نال خیال کرنا، کتے بھی گزر ہوئے تے کوشش کری دی کو بوتل کو سپریٹ دی لے کے انہاں نو دے ہی دئیے، اس واسطے کہ اس شعبے دی بنیاد حضرت عمر فاروق نے رکھی ہے۔ فاروق اعظم نے بنیاد رکھن والے نے تے سارے برے نہیں ہوندے، وچوں کوئی تے صحیح سیدھا ہوندا ہے۔ چلو میں آنا کہ کسے صحیح ایک تک ہی پہنچ گیا تے بیڑا پار ہو گیا۔ میرے سرکار دے غلاموں بس آخری گل کر کے اجازت چاہنا جاؤ۔ ایویں عید دا موسم سی جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کل بچیاں نے آ کے قبلہ عید سر تے آ گئی ہے، سارے بچیاں نے کپڑے نویں نے، ساڈے کپڑے نویں کوئی نہیں۔ تے اس وقت جناب آلو تصور تے کردا جا کیسا خلیفہ، آپ نے فرمایا پتر میرے کل ہیں کوئی نہ، بیٹا میرے کل شے کوئی نہیں، میں کتھوں لے آواں تانوں دیواں؟ آکھا ایڈوانس تنخواہ منگ لو، میرے جیسا بے احتیاط نہیں سی جڑا کئی مہینے دیاں تنخواہاں ایڈوانس لے لوے۔ او عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی سی جڑا اپنی آخرت نو ہر ویلے مد نظر رکھن والا۔ اے مسلمانوں، جس وقت آپ نے خط لکھیا ہے اپنے خزانچی نو، یار بچے مجبور کر دے پین تینوں مناسب لگے تے مینوں مہینے دی ایڈوانس تنخواہ دے دے۔ انہیں آکھیا حضرت جی تینوں اتنا لکھ دے وہ کہ تساں میرا قرضہ اتارن تو پہلے مرو گے کوئی نہ۔ اے بیت المال دا لوکاں دا قرضہ لوکاں دا حق ہے، اے ادا کیتے بغیر مرو گے کوئی نہ۔ جناب اعلیٰ تساں لکھ دے ہو میں تانوں تنخواہ دے دینا۔ عمر بن عبدالعزیز دی چیخ نکل گئی آوے، فرمانا بابا نا بچیاں دے پھٹے کپڑے میں ویکھ سکدا ہوں لیکن میں دی زندگی نہیں جی سکدا کہ میں جاواں تے لوکاں دے مال دا بوجھ میری گردن دے اوتے ہوئے۔ او نواز شریف دی طرح نہیں جڑا ارباں دا مال حضور دی امت کھا کے، پاکستانیوں دا مال کھا کے جہاز پورا بھر کے عمرے تے ٹر جائے۔ انج دا درس نہیں دیتا جناب عمر بن عبدالعزیز نے، انہیں درس دیتا ہے جیو تے حلال نال جیو، مرو تے حلال کھا کے مرو۔ عید دا دہاڑا آیا ہے، اس لئے گھر بڑے نے تے بچیاں نے سلام کیتا ہے، منہ تے کپڑا رکھ لے آئے تے آپ رو پے فرمایا چھوٹا تے ناراض سی بچہ، چلو انہیں تے ناراضگی دا اظہار کیتا، دھیاں بھی رس گئیاں نے۔ اور دھیاں کیوں میرے تو پردہ کر دے ہو؟ دھیاں تے پردہ نہیں کر دیاں پہ کولو۔ آپ دی بیوی نے جواب دیتا قبلہ پردہ نہیں کر دیاں بلکہ آج کھامن واسطے روٹی نال سالن کوئی نہیں سی، کچے پیاز نال چٹنی بنا کے حضور روٹی کھا دیئے، تینوں سلام دا جواب دے ون تو پہلے منہ تے کپڑا رکھیا تاکہ تینوں بدبو نہ جاوے، تاکہ تینوں تکلیف نہ ہوئے۔ اے عمر بن عبدالعزیز اب میرے دوستو کئی لاکھ مربع میل دا حاکمی دنیا تو جاون لگا، کسے رشتہ دار پوچھیا میں اپنے بچے واسطے اتنے کروڑ کٹھے کیتے، تو اپنے بچے واسطے کی چھوڑ کے چاندہ پہ آئے؟ آپ دی آنکھاں بھر آئیاں، فرما حلال ہے نہیں سی کہ جمع کر دو، حرام میں کٹھا نہیں کیتا۔ البتہ ایک گل ضرور ہے، اپنے دھیاں نو بھی پترہ نو بھی سورہ واقعہ سکھا کے جاندہ پہا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا مغرب پڑھ کے روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا کدی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس واسطے میرا ایمان ہے، میری اولاد میری نصیحت چلے گی، کدی بھوکی نہیں مرے گی۔ دنیا نے دیکھیا جڑا کروڑا دا مالک صداوت پہ فخر کردہ سی، میرا ابا کروڑا چھڑ گیا ہے۔ 22 سالان دے بعد دنیا نے دیکھیا جوئے تے شراباں وچ سب کچھ ہر کے دمشق دی مسجد دے کے بیٹھ کے بھیک منگدے ہوندے سن تے عمر بن عبدالعزیز دے بچے مغرب تو بعد سورہ واقعہ پڑھن والے اتنے بڑے تاجر بڑے، روزانہ 100 اللہ دی راہ وچ صدقہ کر دے ہوندے سن، مال گھٹدا نہیں سی، روزانہ ودی جاندا ہوندا۔
بس میرے بھائیو چھڑ دیو دنیا داریاں آ جاؤ سونے دے دروازے تے کیونکہ جڑے کہندے سی مرانگے ماں تیرے آج انہوں پاریا ہاریاں لے سنتی دنوں دن راتی آج انہوں پاریاں ماریاں نے جدو باوچ خیران پنچھی اٹھ گئے مار اٹھواریاں لے محمد بوٹے جھوٹی جگہ سارا کملی والے دیاں سچیاں یار صدا بہار دئی اس باغے کدی خزان آوے ہون فیض ہزار نائی ہر بکھا پھل کھائے مالک اس آستانے نو صبح قیامت تک آباد فرمائے اللہ اپنے حبیب دے صدقہ تاڑیاں نسبتاں سلامت کے واخر